ایک حدیث پاک میں آپ لوگوں کے سماعتوں کے حوالے کر کے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر جاؤں، اس سے کہ انسان یہ سمجھ سکے کہ ہم نے اس زمین پر جو قدم رکھا ہے، ہماری زندگی کی جو سانسیں دوڑ رہی ہیں، ہمیں ان دوڑتی سانسوں میں کیا کام کرنا ہے، ہمیں زمین پر اپنی زندگی کس انداز سے گزارنی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں شادی کے موقع پر انسانوں کے رویات کیسے رہتے ہیں، نظریات کیسے رہتے ہیں، انسان شادیاں کس انداز سے کیا کرتے ہیں۔ شادیاں تو دور کی بات، ہماری سوسائٹیز میں ایسی چیزیں بھی جنم لے رہی ہیں، انسان سوچتا ہے جناب ان سے ہمارا تعلق کیا ہے۔ آپ یاد رکھیں، اگر معاشرے میں ایک برائی پیدا ہو رہی ہے، آپ کی گلی میں اگر ایک برائی پیدا ہو رہی ہے، آپ اگر اسے روکنے کی ہمت نہیں کر رہے ہیں تو وہ دن دور رہی کہ تیرا بیٹا بھی اسی برائی میں تجھے ملوث نظر آئے گا، تیرے پڑوسی بھی اسی برائی میں ملوث نظر آئیں گے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا، اسلام ہمیں برائی سے منع کرنے اور اچھائی کا حکم بھی دیا کرتا ہے۔ آئیے قرآن پر عمل کر کے اپنی زندگی گزاریں۔ ایک حدیث پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق جو ہے، بندہ کیا سوچتا ہے کہ جو مانتا نہ ہو اسے کہنا فضول ہے، جو مانے نہ اسے کہے کیوں۔ آقا کریم علیہ السلام جو ہے ایک حدیث پاک کے ذریعے ایک مثال دے کر لوگوں کو اچھائی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام جو ہے تعلیم انسان کو عطا فرماتے ہیں۔ ایک کشتی کی مثال حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے ایک کشتی میں سفر کر رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے کریم آقا نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایک کشتی میں سفر کر رہے ہیں۔ جب کشتی میں بیٹھنے کے بعد قرہ ڈال کر لوگوں کا جو ہے فیصلہ کیا گیا کہ کشتی کے اوپر والے حصے میں کون لوگ بیٹھیں گے اور کشتی کے نیچے والے حصے میں کون لوگ بیٹھیں گے۔ قرہ کرنے کے بعد جن کا نمبر اوپر والے حصے میں تھا تو وہ لوگ اوپر جا کر بیٹھ گئے، اور جن کا نمبر نیچے والے میں تھا وہ نیچے آ کر بیٹھ گئے۔ اب ہوا یوں، نیچے والوں کو پانی کی طلب ہوئی، وہ پانی لینے کے لیے اوپر کے حصے والے لوگوں کے پاس گئے۔ انہوں نے کچھ دیر تو پانی دیا، لیکن انہیں تکلیف ہونے لگی، انہیں دشواریاں ہونے لگی۔ انہوں نے نیچے والے کو پانی دینے سے انکار کر دیا کہ ہم تمہیں پانی نہیں دے سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس پانی کم ہے۔ نیچے لینے والوں نے کہا پانی کی طلب تو ہمیں بھی رہتی ہے، ذرا پانی ہمیں دے دیا کریں۔ اوپر والوں نے انکار کیا تو نیچے سے ایک بندہ کلہاڑی لے کر اٹھتا ہے اور کشتی کا سوراخ کرنا شروع کرتا ہے۔ کسی نے پکڑ کر کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہنے والا کہتا ہے اوپر کی چھت میں جو لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے ہمیں پانی دینے سے انکار کیا ہے، اس لیے میں کشتی کا سوراخ کر کے یہاں سے پانی کو نکال رہا ہوں۔ آپ اندازہ تو لگائیں، جب اوپر والوں کو پتا چلا ہم نے انہیں پانی نہ دیا تو وہ کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں اور کہا کہ سوراخ کر کے ہم دریا سے پانی لینا چاہتے ہیں۔ لوگ دوڑ کر نیچے آئے اور آ کر کہتے ہیں تمہیں پتا نہیں سوراخ کرنے سے نقصان بہت ہوگا۔ وہ کہتا ہے نقصان کیا ہے؟ مجھے پانی مل جائے گا۔ وہ کہتے ہیں پانی تو ضرور ملے گا، لیکن جو نیچے بیٹھے ہیں وہ بھی اور جو اوپر بیٹھے ہیں وہ بھی سارے دریا میں ڈوب کر ختم ہو جائیں گے۔ وہ جوان کہتا ہے کیسے؟ تو کہا گیا کہ کشتی میں سوراخ کے بعد جو کشتی پانی کے اوپر چل رہی ہے پھر وہ پانی اس کشتی کے اندر آئے گا اور وہ ڈوب جائے گا، اور ڈوب جانے کے بعد سارے لوگ ختم ہو جائیں گے۔ ایک بندے کی برائی سے، ایک بندے کے غلط کام سے، ایک کے سوراخ کرنے سے پوری کشتی ڈوب کر ختم ہو سکتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اسی انداز سے حدیث پاک کی مثال کو سمجھایا ہے، کہا کہ اگر معاشرے میں ایک بندہ برائی کو ایجاد کرتا ہے اور اگر اسے جا کر کہنے والا کوئی نہیں ہے تو وہ ایک انسان کی ایک برائی جو ہے پورے محلے کو ختم کر سکتی ہے، اور اگر ایک برائی کرنے والے کو روک دیا جائے تو وہ برائیاں محلے سے ختم ہو سکتی ہے۔ آپ اندازہ تو لگائیں، شادی کے موقع پر اگر ایک بندہ ڈی جے بجا رہا ہے، پڑوسی جا کر کہے کہ تو مسلمان ہے، اسلام تجھے اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، آج اگر تم نے ایک کو ڈی جے بجاتے روکا ہے کل تمہارا پڑوسی بجاتے ہوئے کترائے گا، تمہارا رشتہ دار لاتے ہوئے ڈرے گا، اس لیے کہ کہا جناب اس نے فلاں کو جا کے منع کیا تو آج میرے کو بھی منع کر سکتا ہے۔ ایسے ہی اگر تمہاری گلی کے اندر ایک شراب پینے والا ہے، اس کے ہاتھوں کو پکڑا جائے، اسے کہا جائے اسلام شراب
اسلام سے منع کرتا ہے. اگر آج اس کے ہاتھ پکڑے گئے تو کل دوسرا کھڑا نہ ہوگا. اگر تمہاری گلی میں ایک نشے کو عام کر لگا ہے, اس کے گریبان کو پکڑا جائے, یہ نہ کہا جائے یہ اس کے گھر کا مسئلہ ہے, یہ وہ جانے. یاد رکھیں, اگر تم نے یہ کہا اس کے گھر کا مسئلہ ہے, وہ جانے, تو کل تیرا بیٹا بھی اسی برائی میں ملوث نظر آئے گا. پھر بتا کس کی چوکھٹوں پر ٹھوکریں کھاتا رہے گا. سنبھل, اسلام تجھے برائی کو روکنے کا, اچھائی کو عام کرنے کا حکم دیتا ہے. پکڑ لے اس کے ہاتھ کو, ختم کر برائی کو, پیغام دے اسلام کا. تیری وجہ سے اگر ایک برائی سے پلٹ گیا, اچھائی کی طرف آ گیا, اللہ تجھے بھی برکت عطا فرمائے گا, اور پورے معاشرے کو اللہ اس برائی سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے گا. ہمیشہ کے لیے وہ معاشرہ محفوظ کر دیا جائے گا. کس سے؟ برائی سے. اگر ایک نے اس میک کا عادی بنا, تمہارے گلی میں بیچنا شروع کیا, اور تم نے اس کی گریبان کو نہ پکڑا, تو یاد رکھیں کل تمہارا بیٹا بھی اسی نشے کو یا تو بیچتا ہوا نظر آئے گا یا اس نشے کو کرتا ہوا نظر آئے گا. کیوں؟ اس نے برائی کو عام کی, اس کو کوئی پکڑنے والا نہ ملا. شادی کے موقع پر صاحب راتی جوگے میں بہت بڑا ڈی جانا چاہیے. پڑوسیوں نے اگر ہمت نہ کی اور یہ کہہ دیا نا کہ فلاں کا مسئلہ ہے, جتنی برائیاں اس کے گھر میں جنم لے رہی ہیں, کل تمہارے گھر میں وہ ساری برائیاں جنم لے گی. ہمت کریں, جذبات نکالیں, بولنے کی کوشش کریں. اسلام تمہیں برائی سے روکنے کے لیے اس لیے منع نہیں کرتا ہے. اسلام تو تمہیں کہتا ہے برائی جہاں ہو رہی ہے اسے منع کیا جائے, لوگوں کو اچھائی کا پیغام دیا جائے, نکاح کی تعلیمات سمجھائی جائیں کہ نکاح کہتے کسے ہیں, نکاح کی اہمیت کیا ہے, نکاح کتنی قدریں رکھا کرتا ہے, وہ آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کریں. اپنے معاشرے سے برائی کو ختم کرنے کی کوشش کریں. یہ مت سوچیں کہ صاحب فلاں کے گھر شادی ہے, مجھے کیا لینا دینا اس سے. شادی تو فلاں کے گھر ہوگی, اسلام سے محبت تو تو بھی کرتا ہے نا, اسلام سے پیار تو تو بھی کرتا ہے نا. صرف اس کے لیے نہیں, وہ پیغام وہ حکم تیرے لیے بھی لاگو ہوتا ہے. آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے, اگر کوئی برائی کو عام کرتا تو آپ اسے منع کریں, روکیں, اسے تسلی دیں, اسلام کا طریقہ اسے بتائیں, اور برائی سے روکنے کی وجہ کیا ہے, اچھائی کا حکم دینے کی وجہ کیا ہے, وہ بھی اسے بتائیں. ایک برائی سے نقصان کتنا ہوتا ہے وہ بھی بتائیں, اور ایک اچھائی سے فائدہ کتنا ہوتا ہے وہ بھی اسے بتایا جائے. لوگ زد میں سوچتے ہیں کہ صاحب مجھے ایسا کرنا ہے, مجھے ایسا کرنا ہے, مجھے وہ کرنا ہے. تمہاری زدوں میں تم اپنے گھر کے کام کر کے تو نکل سکتے ہو, لیکن اسلام کا بہت بڑا تم نقصان کر کے نکل جاؤ گے, اور اس نقصان کا اتنا نقصان ہے جہاں کل نسلیں محفوظ تھی, آج وہ نسلیں ان برائیوں میں ملوث نظر آئیں گی. اس لیے مسلمان اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کریں, اپنے اندر اچھائیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں. یہ مت کہیں کہ صاحب اس کا مسئلہ ہے. لوگ آج دیکھ رہے ہیں نا کہ صاحب نشہ بہت عام ہو گیا ہے. کیا کہتے ہیں, کیا بہت عام ہو گیا ہے, نشہ بہت عام ہو گیا ہے. پھر کہتے ہیں جناب عام کیوں ہوا, کہ فلانی کے ایک نے شروع کیا تھا, آج گلی کے اندر 10 لڑکے نشہ کر رہے ہیں. جب ایک نے شروع کیا تو پوری گلی نے اسے جا کر پکڑا کیوں نہیں, اور اب 10 ہو گئے تو کس کس کو جا کر تم پکڑو. ایک پکڑ لیا ہوتا تو 10 پیدا تھوڑی ہوتے, ایک کو نہیں پکڑا تو کتنے پیدا ہوئے, اور 10 کو نہیں پیدا پکڑو گے تو کتنے پیدا ہوں گے. پھر گلی بچے گی یا بگڑے گی, تو رونا کہاں ہے جا کے. اسلام یہی تو تمہیں سکھا رہا ہے, جو برائی کر رہا ہے اسے پکڑ لو اور اسے بتاؤ برائی کا نقصان کیا ہے, اور اسے اچھائی کا حکم دو تاکہ وہ برائی چھوڑ اچھائی کی طرف آ جائے. ایک اگر اچھائی کی طرف بڑھ گیا تو پھر سارے. آج اس ایک نے نکاح کی محفل میں یہ میلاد مصطفیٰ سجائی ہے, آپ دوسروں کو بتائیں کہ ایسا کام کریں. گانا بجانا نچانا اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے. اسلام تو یہ کہتا ہے اچھے انداز سے نکاح کریں,
जिस हिसाब से निकाह करने का हमें हुक्म दिया गया। इसलिए अपने आप को संवारने की कोशिश करें। और ये सारी चीजें हम क्यों करते हैं पता है? आदमी नशे का आदी बनता, उसकी एक वजह है। निकाह के मौके पर गाने बजाता, उसकी एक वजह है। और बहुत सारी जो बुराइयां पैदा होती हैं, उसकी एक वजह है। हम तालीम के बिल्कुल करीब नहीं जाते हैं, तालीम से बहुत दूर भागते हैं, डर लगता है, निकल जाते हैं, पढ़ने के करीब नहीं जाते। याद रखिएगा, जब तक आप तालीम के करीब ना जाएंगे, तब तक आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि इस्लाम हमें पैगाम क्या देता है। अपने आप को तालीम के करीब करें, पढ़ने की कोशिश करें। जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको पता चलेगी। फिर आपको पता चलेगा कि इस्लाम बुराई से मना क्यों करता है और अच्छाई का हुक्म क्यों देता है। आप खुद समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए कि आपको पढ़ना पड़ेगा। आपके इलाके में हाफिज तौहीद साहब बहुत अच्छा मदरसा चला रहे हैं, आप बच्चों को भेजें, कोशिश करें आप भी पढ़ें, तालीम को आम करें। तालीम को आम करने से बहुत सारी चीज़ें सीखने की मिलेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दौरान गुफ्तगू कोई खता या गलती हुई हो, अपने रहीमी और करीमी के सदक़े से माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल